ناظرین، آج ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنا مقصود ہے جو ہماری ثقافت، ہماری تہذیب کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میری مراد ایوارڈز کی تقسیم سے ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ حوصلہ افزائی، تحسین انسان کی نمو میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ متنازع رہا ہے، خصوصاً اکادمی ادبیات کی جانب سے دیے جانے والے ایوارڈز، صدر پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے سول اعزازات، تمغے، ایوارڈز ہمیشہ اعتراض کا نشانہ بنے۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے؟ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی تو کبھی مطمئن نہیں ہوتا، نہ آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ اگر الف کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو با ناراض ہے، با کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو الف ناراض ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی نے میرٹ کا خیال رکھا ہو، شفافیت کا خیال رکھا ہو، تو اعتراض کم آئیں گے، لیکن آتے ہیں۔ ایک تو مستقل بات ہے کہ جب سیاسی شخصیات جن کا علم و ادب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو اعتراض کا نشانہ بنتے ہیں، یعنی جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، جیسے آصف زرداری صاحب کا اپنے بیٹے کو ایوارڈ دینا، یا اپنے جیل کے دوست کو ایوارڈ دینا، یا شہباز شریف کا اپنے جیل کے ساتھی کو ایوارڈ دینا، یا پھر ماضی میں پسندیدہ اداکاراؤں کو ایوارڈ دینا، گلوکاراؤں کو ایوارڈ دینا، جبکہ ان سے بڑے لوگ ان فنون میں، علوم میں موجود ہوں، ان کی کارگزاریاں زیادہ ہوں، ان کا وقت زیادہ ہو۔ یہی کچھ ادب میں بھی ہوتا ہے۔ ادبی میدان میں جن شخصیات کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کے زیر اثر حلقہ ان کو پسند کرتا ہے، اور جو ان کے اثر سے باہر ہوتے ہیں وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ایوارڈز کی تقسیم پر ان کمیٹیوں کو جو سفارشات بھیجتی ہیں اور اس طاقت کو جو اعلان کرتی ہے نشانہ بناتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہے، ماضی میں بھی ایسا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک متنازع شخص کو ایوارڈ دیتے ہیں تو کئی لوگ باتیں کریں گے، جیسے گلوکار علی ظفر کو ایوارڈ دیا گیا تو خواتین کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اعتراض کیا، جیسے ایک کرکٹ ٹیم کے مالک جاوید افریدی کو ایوارڈ دیا گیا تو باقی معترض ہوئے۔ اس طرح تو باقی تنظیموں، باقی ٹیموں کے جو سربراہان ہیں یا مالکان ہیں، ان کا بھی ایوارڈز پر حق ہے۔ اب یہ سوال ہے، عدلیہ بھی یہ کہے کہ آپ کی تقسیم میں پسند اور ناپسند کو دخل ہے، تو سمجھ لینا چاہیے مسائل زیادہ ہیں۔ اگر یہ کم ہو، یعنی ان کی شرح کم ہو، تو قابل برداشت ہے، لیکن شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اعتراض تو جو سول کا میں نے کہا، ایک ادبی حلقے کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک دو کتابیں لکھی، ان کی کل کائنات ایک دو کتابیں ہیں، وہ کیسے تمام بڑے تمغوں کا حق رکھتے ہیں، کیسے وہ تمام اعزازات سمیٹنے کا حق رکھتے ہیں؟
इसी तरह एक एतराज़ जामियात की जानिब से, तहकीक करने वालों की जानिब से आता है कि इन लोगों ने सारी जिंदगियां तहकीक और ताल्लुम में गुजार दी। इनके सैकड़ों तलबा कई मकामात पर बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके रक्कासाओं को, गुलकारों को या फिर चंद अदीबों को अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। एतराज बजा है। ये नहीं कहा गया, ना मैं ये कहता हूं कि आप जिनको दे रहे हैं उनको ना दें, लेकिन जिन्हें नहीं दे रहे या जिन्हें कम दे रहे हैं उनकी शरह बढ़ा दें। साइंटिस्ट हकीकी जिंदगी का इदराक देते हैं, जो एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आम आदमी जिसका अदब से ताल्लुक नहीं, जिसका फनून से ताल्लुक नहीं, जीने का हक भी रखता है और वो जीता है। उसे वो तमाम अशिया ज़रूरत है जो साइंस ने ईजाद की है। उसे बुनियादी तालीम भी ज़रूरत है, उसके बच्चों को बुनियादी तालीम भी ज़रूरत है। जब हम इन शोबों को नज़रअंदाज करेंगे तो लामुहाला इस तरफ कम लोग आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि अवार्ड्स ही वाहिद वसीला है तहसीन का। जाहिर है हज़ारों लाखों लोग तनख्वाह के लिए भी ये काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह से ज़्यादा भी कुछ करते हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में अवार्ड्स पर एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम 8 दहाइयाँ जी चुके, यानी हमारा मुल्क 80 साल के करीब का है, और अब हमें मैच्योर होना चाहिए, बुलूगत नज़र आनी चाहिए हमारे अदबी इदारों को और उन इदारों को जो अगर उनकी नामजदगी दुरुस्त है तो यकीनन एतराज़ात कम होंगे। इक्का दुक्का कोई बात नहीं। अगर 100 अवार्ड्स आ रहे हैं तो 2-4 की कोई बात नहीं, चलें 10% सही, लेकिन 11% नाजायज़ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उम्मीद है हमारे मुंतज़मीन जो ये काम करते हैं इस बात पर गौर करेंगे, और इम्कान है कि ये जो शरह है नापसंदीदगी की ये कम होगी। बहुत शुक्रिया। मुझे यानी डॉक्टर खावर चौधरी को इजाज़त दीजिए। दी उर्दू गज़ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।